آج کل نا سوشل میڈیا اور خبروں میں جو کہانیاں چل رہی ہیں ان میں سے کچھ کا ہم جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ دیکھنا بڑا اہم ہے کہ معلومات کیسے بنتی ہے، کیسے پھیلتی ہے، اور کبھی کبھی تو اس کا مطلب بالکل ہی بدل جاتا ہے۔ بالکل، اور خاص طور پر یہ سمجھنا کہ ان کہانیوں کے پیچھے پوری سچائی کیا ہے یا اکثر کس طرح ایک خاص رخ دیا جاتا ہے اسے۔ جی، تو ہمارے پاس کچھ پرانی تصویریں ہیں، کچھ تنازعات بھی ہیں، ایک جہاز کا واقعہ ہے اور کچھ ذاتی زندگیوں کے انکشافات بھی۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ ان ذرائع سے کیا نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج کا مقصد یہی ہے کہ ان مختلف ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک واضح تصویر بنانے کی کوشش کریں۔ تو سب سے پہلے وہ اجے دیوگن اور شاہد آفریدی والی تصویر، یہ کافی وائرل ہوئی ہے نا؟ اسے حالیہ پاک بھارت کشیدگی سے جوڑا جا رہا ہے۔ جی، وہیں تو مسئلہ ہے، یہیں پر سیاق و سباق بہت اہم ہو جاتا ہے۔ اچھا؟ اصل میں یہ تصویر 2024 کی ہے، پچھلے سال کی، برمنگھم میں لی گئی تھی، ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز کے دوران۔ اوہ، تو یہ حالیہ نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ پہلگام میں جو ناخوشگوار واقعہ ہوا، اس کے بعد اسے جان بوجھ کر 2025 کی تصویر بتا کر آپ سمجھے غلط معلومات پھیلائی جا رہی ہیں۔ یعنی پروپیگنڈا کے طور پر استعمال ہو رہی ہے۔ جی بالکل، تاکہ لوگوں کے جذبات بھڑکائے جائیں، حالانکہ کچھ ذمہ دار بھارتی شہری خود بھی اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ یہ واقعی یہ بہت پریشان کن ہے کہ ایک تصویر کو کیسے ہتھیار بنایا جا سکتا ہے۔ یہ یاد دہانی ہے کہ آن لائن جو بھی دیکھیں فوراً یقین نہ کریں۔ بالکل بالکل صحیح کہا۔ اور اسی سے جڑی ایک اور بات، اگلا موضوع جو ہے وہ نائلا راجہ اور عماد وسیم کے گرد جو افواہیں چل رہی ہیں۔ ہاں، وہ لندن والی ویڈیو ہے نا، اس نے تو کافی ہلچل مچائی تھی۔ جی، کافی زیادہ۔ تو نائلا راجہ نے کیا کہا اس پر؟ کیونکہ سوشل میڈیا پر تو آپ جانتی ہیں فوراً فیصلے سنا دیے جاتے ہیں۔ انہوں نے انسٹاگرام پر وضاحت کی، کہا کہ ویڈیو تو میں نے خود شیئر کی تھی، یہ کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں تھی۔ اچھا۔ ان کا جو بنیادی نقطہ تھا نا، وہ یہ تھا کہ بھئی ایک سادہ سی سٹوری وہ کسی کی طلاق کا سبب کیسے بن سکتی ہے۔ یہ تو سوال بنتا ہے۔ جی، انہوں نے اس رویے پر تنقید کی کہ لوگ بغیر پوری بات جانے، بغیر سیاق و سباق کے دوسروں کی زندگیوں پر فتویٰ دینے کو تیار رہتے ہیں۔ ہاں، یہ تو ہوتا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ رویے بعض اوقات غیرت کے نام پر قتل جیسے مسائل تک لے جاتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ویڈیو ایک چشمے کی دکان کے باہر کی تھی اور بنانے والے نے صرف ایک زاویے پر فوکس کیا، وہاں اور لوگ بھی تھے۔ تو یہ صرف ایک افواہ نہیں رہی، بلکہ یہ ایک طرح سے آن لائن پرائیویسی اور میڈیا لٹریسی پر بھی ایک تبصرہ بن گئی۔ بالکل، اور یہ بھی کہ لوگ کیسے کسی کی بہن کو کنٹرول کرنے کے پیغامات بھائی کو بھیج رہے تھے، یہ بہت عجیب ہے۔ واقعی۔ اچھا، ایک اور واقعہ جس نے توجہ کھینچی وہ قیصر نظامانی صاحب کا تھا۔ ان کی فلائٹ سے پرندہ ٹکرایا تھا۔ جی، لاہور سے کراچی آ رہے تھے، یہ واقعہ پیش آیا۔ قیصر نظامانی نے خود بتایا کہ انجن سے پرندہ ٹکرایا تھا۔ او خدایا۔ لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ کپتان کی حاضر دماغی سے طیارہ محفوظ رہا، بڑا حادثہ ٹل گیا۔ شکر ہے۔ انہوں نے ایک بڑی اہم اپیل بھی کی ہے شہریوں سے۔ کیا اپیل کی ہے؟ یہی کہ ایئرپورٹ کے آس پاس کچرا نہ پھینکیں، خاص طور پر گوشت یا کھانے پینے کی چیزیں، کیونکہ پرندے ان پر آتے ہیں اور یہ طیاروں کے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ بہت اہم یاد دہانی ہے۔ چھوٹی سی لاپرواہی بعض اوقات کتنے بڑے نتائج لا سکتی ہے۔ بالکل۔ اچھا، ایک اور معاملہ جس پر کافی بحث ہوئی وہ اداکارہ حمیرہ اصغر علی کی والدہ کا بیان تھا اور اس پر شمون عباسی کا رد عمل۔ جی ہاں، والدہ نے کراچی والوں کو بے حس کہہ دیا تھا کہ بیٹی کی چیخیں آئیں مگر کوئی مدد کو نہیں آیا۔ یہ تو سنگین الزام تھا۔ شمون عباسی کا موقف اس پر یہ تھا کہ بنیادی ذمہ داری تو والدین کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جب مدد مانگی گئی تو والدین نے انکار کیا تھا، پھر جب سوشل میڈیا پر شور مچا تب بھائی لاش لینے آئے۔ اوہ۔ تو شمون کا کہنا تھا کہ والدین نے ذمہ داری دوسروں پر ڈال دی، جبکہ اصل ذمہ داری تو خاندان کی ہوتی ہے، پورے شہر کی نہیں۔ تو یہ ایک طرح سے انفرادی ذمہ داری بمقابلہ سماجی ذمہ داری کی بحث بن گئی۔ یہ واقعی ایک مشکل سوال ہے کہ کہاں خاندان کی ذمہ داری ختم ہوتی ہے اور سماج کی شروع۔ بالکل۔ اور شمون نے یہ بھی بتایا کہ شوبز والے اور این جی اوز تدفین کی ذمہ داری لینے کو تیار تھے۔ اچھا۔ چلیں اب ذرا موضوع بدلتے ہیں۔ کون بنے گا کروڑ پتی؟ 25 سال ہو گئے اسے۔ جی ہاں، 25 سال۔ ایک پوری نسل،
امیتابھ بچن کے ساتھ یہ شو تو واقعی ایک ادارہ بن گیا ہے۔ بالکل، اور 17واں ایڈیشن اب 11 اگست سے شروع ہو رہا ہے۔ اچھا؟ اور ایک خبر یہ بھی گردش کر رہی ہے، اگرچہ تصدیق نہیں ہوئی، کہ امیتابھ بچن ایک قسط کے 5 کروڑ بھارتی روپے لیں گے۔ 5 کروڑ! یہ تو بہت بڑی رقم ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو یہ شو کی کامیابی اور سیلیبریٹی برانڈ ویلیو دونوں کو ظاہر کرتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، اسی طرح کی ذاتی زندگی سے متعلق ایک اور خبر، کرن خان نے پہلی بار اپنی طلاق پر بات کی ہے۔ جی، اور انہوں نے کافی مثبت انداز میں بات کی۔ انہوں نے کہا کہ علیحدگی کی کوئی منفی وجہ نہیں تھی، ان کے سابق شوہر اچھے انسان تھے، لیکن بس کبھی کبھی 2 اچھے لوگ بھی ساتھ نہیں رہ پاتے۔ یہ ایک میچور انداز ہے۔ بالکل، اور اہم بات یہ کہ انہوں نے اس سارے عمل کو اچھے طریقے سے سنبھالا تاکہ بیٹے پر کوئی برا اثر نہ پڑے، اسے دونوں طرف سے محبت ملی۔ یہ اہم ہے کہ علیحدگی کو ہمیشہ تلخی سے نہ جوڑا جائے۔ اچھا، وہ ویر داس نے رشی کپور مرحوم کا کوئی قصہ سنایا، فلائٹ والا؟ ہاں، بڑا دلچسپ قصہ ہے۔ وہ بتا رہے تھے کہ فلائٹ میں کیک پر میاں بیوی میں بحث ہو گئی۔ نیتو جی منع کر رہی تھیں، رشی کپور غصے میں تھے۔ اچھا؟ پھر رشی کپور اٹھے، ویر داس کے پاس آئے، ہنسے اور پوچھا، بچہ تم اپنا کیک کھاؤ گے؟ اور پھر ان کا کیک لے کر کھا لیا۔ یہ تو بڑا مزے کا واقعہ ہے۔ ہاں، ایک ہلکا پھلکا لمحہ جو یاد دلاتا ہے کہ سٹارز بھی عام انسانی ہوتے ہیں۔ بالکل بالکل، ان کی بھی اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں۔ اچھا، آخر میں علی عباس نے اپنے والد وسیم عباس کی دوسری شادی کے بعد کی زندگی پر کچھ بات کی ہے۔ جی، انہوں نے بتایا کہ جب والد نے صبا حمید سے شادی کی تو ان میں تھوڑا فاصلہ پیدا ہو گیا، اور والدہ کی ذہنی صحت کے مسائل کی وجہ سے انہیں کم عمری میں ہی بہن بھائیوں کی ذمہ داری اٹھانی پڑی۔ یہ تو مشکل وقت رہا ہوگا ان کے لیے۔ یقیناً، یہ یاد دہانی ہے کہ مشہور شخصیات کی زندگیوں میں بھی وہ پیچیدگیاں ہوتی ہیں جو ہمیں اکثر نظر نہیں آتیں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ وقت کے ساتھ باپ بیٹے کے تعلقات بہتر ہو گئے۔ چلیں، یہ اچھی بات ہے۔ تو آج ہم نے جن واقعات کا جائزہ لیا وہ سب ایک بات بہت واضح کرتے ہیں۔ کیا؟ یہی کہ سوشل میڈیا پر یا خبروں میں جو کہانیاں ہم تک پہنچتی ہیں نا، وہ اکثر ادھوری ہوتی ہیں یا انہیں ایک خاص رنگ دے کر پیش کیا جاتا ہے۔ صحیح کہا۔ اصل حقائق، اصل محرکات اور جو انسانی پہلو ہوتا ہے وہ اکثر سطح کے نیچے چھپا ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو ضروری ہے کہ ہم معلومات کو تھوڑا تنقیدی نظر سے دیکھیں، فوراً کسی نتیجے پر نہ پہنچیں، اور یہ سمجھیں کہ ہر کہانی کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ یہ سوچنے کا مقام ضرور ہے کہ ہم خود معلومات کو کیسے پروسیس کرتے ہیں، کیسے آگے بڑھاتے ہیں، اور اس میں ہماری اپنی کیا ذمہ داری بنتی ہے۔